تو اب بھی شائع ہوتے ہیں، مگر ان میں سے قانون کو الگ کرنے اور موضوعات میں مرتب کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یہی نظام صوبائی سطح پر بھی نافذ تھا، مگر اب نظر نہیں آتا۔ عدالت عظمیٰ نے اس غفلت کی نشاندہی کی تھی، تو پھر یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا، اور وفاق اور صوبوں نے قوانین اب مندرجہ ذیل ویب سائٹس پر دیکھے جا سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ میں تحریری اپنی تقریر آپ کے لیے پیش کر دوں گا۔ میں نے کچھ فوٹو کاپیز بنائی ہیں اور الیکٹرانکلی میں صدر صاحب کو بھیج دوں گا، تو وہ آگے آپ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ 5 ویب سائٹس ہیں: پاکستان کوڈ، پنجاب کوڈ، بلوچستان کوڈ، KP کوڈ اور سندھ لاز کے نام سے۔ تاہم اس کام میں بھی بہت بہتری کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ قوانین میں جو ترامیم آتی ہیں، اب تک قوانین میں ان کا اندراج نہیں کیا جاتا، اور اکثر اوقات آپ کو پرانا قانون سامنے رکھنا پڑتا ہے اور پھر ہر سال کی ترامیم کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اور پھر خود یہ کام کرنا پڑتا ہے کہ قانون کی موجودہ صورت کیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جیسے پہلے سالانہ 5 سالہ اور 10 سالانہ پاکستان کوڈ کتابی صورت میں شائع ہوتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ نے سمجھنے کے لیے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہی قانون کا مستند متن ہے۔ ایک اور کوتاہی کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ انگریزی زبان میں تو پھر کبھی کچھ کام ہوا ہے، لیکن اردو میں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے قوانین پاکستان میں بنتے ہیں وہ انگریزی زبان میں بنتے ہیں۔ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اسی وقت چاہے وفاقی پارلیمان ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، تو ساتھ ساتھ اردو میں بھی وہی قانون کیوں نہیں شائع ہو سکتا ہے۔ یہ اس پہ بھی آپ لوگ خیال میں آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو جب قانون انگریزی میں اور ان کے ترجمے ملے نہیں لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل کریں؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ اب آپ سب وکیل ہیں، آپ PLD، TLJ دوسرے سبسکرپشن لیتے ہیں، اور جب میں کوڈ کی بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سرکاری کوڈ، وہ اس میں اگر غلطیاں بھی ہوں وہ کورٹ میں اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ اصلی گزٹ آف پاکستان ہوتا ہے، مگر گزٹ آف پاکستان تو بے تحاشا ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کوڈ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر مثال کے طور پر یہ نجی ادارے سارے بند ہو جائیں اور کوئی کتاب شائع نہ کریں، تو یہ ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کوڈ یا سندھ کوڈ، بلوچستان کوڈ، خیبر پختونخوا کوڈ، یہ سارے الگ الگ بنائیں، تو لوگوں کو پتہ تو چل جائے ایک جگہ ہو قانون کہاں ہے۔ اب تو یہ ایک پریکٹیکل ڈیفیکلٹی ہے۔ جب میں نے خود میں وکیل تھا تو میرا سب سے زیادہ وقت صحیح قانون ڈھونڈنے میں لگتا تھا۔ اگر کچھ قانون ہیں تو سیدھے سادھے، کچھ ہیں ذرا ٹیکنیکل نوعیت کے، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کب بدلا جا رہا ہے۔ آپ نے 69 کا اگر اٹھا لیا کسٹمز ایکٹ، پھر اس میں کتنی ترامیم ہوئی ہر سال، تو وہ بہت مشکل کام تھا، اور مشکل نہیں مگر ایک بہت اس میں وقت لگتا تھا۔ تو اگر یہ اس کا فائدہ فوراً اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہوتا تھا، تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اس سے بہت وقت بچتا ہے۔ جہاں تک مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کی بات ہے، تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اب میں اپنی جو میں نے سیکھا اور جو میں نے نافذ کیا اس سے ہی میں اسے آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر میں نے تاخیر کا سبب بننے والے مختلف امور کی روک تھام کی خاطر مقدمے کے آغاز کے وقت کے لیے ایک چیک لسٹ بنوائی تھی، جو انسٹیٹیوشن برانچ میں رکھی تھی، جس میں ایسے امور متعین کیے گئے تھے جن پر عمل کر کے بعد کی تاخیر سے بچا جا سکتا ہے،
مثلاً یہ کہ مقدمے کے فریقوں کے قانونی ورثہ کی فہرست شامل کی گئی ہے یا نہیں. یہ سول پروسیجر کوڈ میں اور اس کا ذکر ہے، مگر اکثر ہم دیکھتے ہیں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی فریق کے مقدمہ کے فوت ہونے کی صورت میں اس وجہ سے مقدمے کی کارروائی رک جاتی ہے، یا یہ کہ مکمل پتہ دیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ادھورا پتہ دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے سروس میں تاخیر ہو جاتی ہے. اور پھر جیسے کہ اگر اٹارنی کے ذریعے درخواست جمع کرائی جا رہی ہے تو اس کے پاس پاور آف اٹارنی ہے یا نہیں. اسی طرح مقدمہ دائر کرنے والے کی شناخت یقینی بنانے کے لیے بائیو میٹرک تصدیق کو ضروری قرار دیا. جواب دعویٰ کے لیے بھی اسی طرح کی ضروری فہرست بنائی گئی. اس کے علاوہ ہدایت جاری کی کہ اگر ضلعی عدالتوں میں مقدمہ شہادت کے مرحلے پر ہے تو اس پر ہائی کورٹ کے مقدمے کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اور اگر اس مرحلے پر وکیل ضلعی عدالت میں مصروف ہے تو ہائی کورٹ اس کا انتظار کرے گی یا سماعت ملتوی کرے گی. تو یہ اور یقیناً آپ اس کی وجہ سمجھ گئے، کیونکہ وکیل تو روزانہ کورٹ آتا ہے، اس پہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے جو گواہان آتے ہیں، وہ روزانہ یا تو وہ تنگ آ کے چھوڑ دیں گے آنا، تو وہ متاثر ہوگا آپ کا کیس، پھر اس کو آپ سمن کروائیں یا اس کو وارنٹ ایشو کروائیں تو وہ پھر پتہ نہیں کیسی آ کے گواہی دے گا. تو ان کو سب سے زیادہ کہ وہ ان کو فارغ کریں جلدی سے جلدی. تو جب ایویڈنس کے اسٹیج پہ مقدمہ لگا ہو تو ہائی کورٹ چل رہا ہے تو وہ ترجیح ادھر میں اس کو ملے گی، کیونکہ ہائی کورٹ میں کسی کا آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دوسری بات ہے کہ آدمی خود اپنا مقدمہ کر رہا ہو. اب میں ایک بات کروں گا جو آپ کے لیے شاید حساس ہو، اور دوستوں میں حساس باتیں کرنا میرے خیال میں نہ صرف جائز ہے بلکہ ایک حد تک فرض بھی بنتا ہے. جب میں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو ہڑتال کی وجہ سے عدالت کا کام کبھی معطل نہیں ہوا. ہمارے تعلقات وکیلوں کے ساتھ بہت اچھے تھے اور میرے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے مجھ سے آ کر بات کریں. بیشتر ایسے مسئلے ہوتے تھے جو نظام عدل کی بہتری کے لیے ہی ہوتے تھے، جس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ہڑتال کی سزا سائلین کو بھگتنی پڑتی ہے، جج اور عدالت کے عملے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کو پہلے کی طرح اپنی تنخواہ ملتی رہتی ہے. کسی اصولی مسئلے پر جد و جہد اور اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ہڑتال کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، بشمول خط لکھنا، قرارداد منظور کرنا وغیرہ. اس طرح سائلین کو تکلیف دیے بغیر ایک باعزت طریقے سے مسئلے کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور ضرورت پڑے تو احتجاج بھی، کیونکہ احتجاج کرنا بھی آئینی آپ کا حق ہے. میں نے وکیلوں کے منتخب نمائندوں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں بلوچستان میں، یعنی کوئٹہ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور بلوچستان بار کونسل کے ارکان کو یہ بات باور کرائی. ہمارے ایک ساتھی موجود ہیں یہاں، اس کی شاید گواہی بھی وہ دے سکتے ہیں. تو کہ آپ ان کے مطالبات تھے، میں نے کہا مجھے تحریری طور پر دیں، تو انہوں نے تحریری طور پر 33 مطالبات، یہ میری پہلی میٹنگ کے بعد کی فہرست پیش کی، جن میں 32 مطالبات ایسے تھے جن کے ذریعے عدالتوں میں حقیقی مسائل کی نشاندہی ہوئی. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ مسائل فوراً حل کیے.